السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 یا 135 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور بڑی اہم ترین ہدایت دے رہے ہیں انصاف، عدل اور انصاف کے بارے میں۔ یہ ایسی ہدایت ہے کہ جو سب انسانوں کے لیے ہے اور ہر موقع کے لیے ہے۔ کوئی بھی ایسا موقع آئے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہو، عدل کرنا ہو، انصاف کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہو۔ یہاں تک کہ اپنی ذات سے لے کر شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی آڑے آئے کسی فیصلے میں تو اس کا بھی لحاظ نہ کیا جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر رشتہ دار، اس سے بڑھ کر محلے والے، اس سے بڑھ کر اپنی قوم، اس سے بڑھ کر اپنا ملک، اس کے آگے پھر دنیا، جہاں کہیں بھی اور جب کہیں بھی کوئی بھی معاملہ، کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ اسی بات کی ہدایت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی وہی فیصلہ کرے جو حق ہے، سچ ہے، اور جس سے کسی حقدار کا حق تلف نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک بہت اہم ترین ہدایت ہے، اور اگر اس پر انسان قائم رہے تو دنیا کا نظم و نسق صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ امن و امان وہی بگڑتا ہے جب انسان انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عام آدمی سے لے کر ایک حکمران تک، ایک عام آدمی سے لے کر ایک انصاف کرنے والے تک، یعنی کسی جج تک، یہ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے وقت انصاف، عدل و انصاف کو مد نظر رکھے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، چاہے اس میں آڑے اس کی ذات آ رہی ہو، رشتہ دار آ رہے ہوں، اس کی قوم آ رہی ہو یا اس کا ملک آ رہا ہو، لیکن عدل و انصاف سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ اہم ترین بات ہے، اور یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تم نے کوئی ایسی بات کہی یا جس میں لگی لپٹی بات کہی، یعنی اس بات کو گھمانے کی کوشش کی اور اس سے کسی کی طرفداری کرنے کے مقصد ہے، تو یہ قطعی غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، یعنی ایسی ڈھکی چھپی باتیں کر کے یا دھوکہ دہی کر کے تم دنیا میں شاید کامیاب ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اور وہ پھر ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کی سزا ملے گی وہ انتہائی سزا ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان ہر وقت ان باتوں کا خیال رکھے، اور جو بھی فیصلہ کرے، جس بارے میں بھی فیصلہ کرے، اس میں کسی حال میں حق اور انصاف کا دامن نہ چھوڑے، وہی بات کہے جو سچی ہو، اسی بات کی گواہی دے جو سچی ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔